أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر. ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعده وهو العزیز الحکیم. یا ایها الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض لا الہ الا هو فأنا تؤفکون. یہ سورہ فاطر ہے. قرآن کریم کی 35ویں نمبر پر یہ سورت آئی ہے اور اس سورت کی 45 آیات ہیں اور یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے. جیسا کہ اس کے مضامین بتاتے ہیں، اس سلسلے میں کوئی واضح حدیث تو نہیں ہے کہ یہ کس شہر میں یا کس عہد میں کس دور میں نازل ہوئی، لیکن اس کے مضمون سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ مکہ مکرمہ میں اس زمانے میں نازل ہوئی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان نبوت کا وقت تقریباً مکہ کا آدھا گزر چکا تھا، کیونکہ وہ دور ایسا دور تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مکہ والوں کی رشا دوانیاں، سازشیں، بلکہ کھلی ہوئی اذیتیں بے شمار ہو گئی تھیں. صحابہ کرام پر ظلم و زیادتیاں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف طرح طرح کے الزامات اور بہتانات. غرض یہ کہ مکہ والوں نے جب اپنی دشمنی کی انتہا کی ہوئی تھی تو اس وقت اللہ رب العزت نے یہ صورت نازل فرمائی اور اس صورت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت افزائی کی گئی، آپ کی حوصلہ افزائی کی گئی کہ آپ پریشان نہ ہوں. یہ وہ کام ہے جو پہلے انبیاء کے ساتھ بھی ہوتا رہا ہے. آپ کوئی پہلے نبی ہیں، آپ کوئی پہلے نبی نہیں ہیں،
کہ جن کو جھٹلایا جا رہا ہے اور آپ کہیں کہ میری دعوت کا انکار کرتے ہیں، میری نبوت کا انکار کرتے ہیں، یہ کام پہلے کم و بیش سبھی انبیاء کی امتوں نے اور ان کے کچھ لوگوں نے انبیاء کو جھٹلایا۔ وہ باتیں بھی آگے مختلف آیات میں سامنے آ جائیں گی۔ غرض یہ کہ اس صورت کی آیات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جہاں ہمت افزائی کا باعث ہوئی، وہیں ساتھ ساتھ ہی اللہ رب العزت کی توحید، خالق کائنات صرف ایک ہے، مالک وہی ہے، اور ہر قسم کی عبادت کا سزاوار حقدار بھی وہی اکیلا ہے، یہ بات آئی، توحید کی وضاحت آئی، اور ساتھ ہی شرک کا رد کیا گیا۔ اس صورت میں یہ مختلف موضوعات جو ہیں وہ انشاءاللہ آگے چل کے آنے والے ہیں۔ اس کے آغاز میں ہی اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں الحمدللہ فاطر السماوات والارض، ہر قسم کی تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، تو قرآن کریم کا آغاز بھی یہیں سے ہے نا، اور اس سورت کے شروع میں بھی یہ کلمہ موجود ہے الحمدللہ۔ الحمدللہ کا معنی یقیناً یاد تو کر لیا ہوگا کہ نماز کے اندر یہ ہر رکعت میں ہم پڑھتے ہیں۔ کچھ لوگ نہیں پڑھتے، کم از کم سنتے ہیں، کچھ نمازوں میں سن لیتے ہیں، کچھ نمازوں میں وہ سن بھی نہیں پاتے لیکن پھر بھی پڑھتے نہیں، یہ ان کی اپنی مرضی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس کی نماز نہیں ہوتی یا اس کی نماز نہیں ہے جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے۔ اب اس کی کئی تعویلیں کی گئی، کئی اس کو معنی دیے گئے، اور کہا گیا کہ یہ لا نفی جنس کا لا صلاۃ، اس کی نماز نہیں، اس کا معنی یہ نہیں ہے، بلکہ یہ لا نفی کمال کا ہے کہ اس کی نماز کمال درجے کی نہیں ہوتی۔ تو میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں کہ ہم یہی مان لیتے ہیں، آپ کی بات مان لیتے ہیں، ایک آدمی نرم و گرم مزیدار بستر چھوڑتا ہے، سردی میں نکلتا ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے، گرم سے کر لیتا ہے، گلی میں تو اس کے لیے ہیٹر نہیں لگا ہوا نا، تھوڑا سا ٹھنڈے میں چل کر مسجد میں آتا ہے، اور ہر مسجد میں ہیٹر نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ مسجد بھی ٹھنڈی ہو، بلکہ اکثر مساجد سردیوں میں ٹھنڈی ہی ہوتی ہیں، تھوڑی مسجدوں میں وہ انتظام ہے کہ انہوں نے ہیٹر وغیرہ لگائے ہوئے ہوتے ہیں۔ اتنی محنت کی، نیند چھوڑی، بستر چھوڑا، ٹھنڈک برداشت کی، اور محض ایک ضد اور ایک اڑی کی وجہ سے اپنی نماز کمال درجے کی نہیں پڑھی، کیا یہ سودا اچھا ہے؟ صرف اتنی سی بات، اتنا تو وہ بھی مان رہے ہیں کہ یہ لا نفی کمال کا ہے۔ ٹھیک ہے جی، لا نفی کمال کا ہی صحیح، کم از کم اتنا آپ کر رہے ہو تو نماز کمال درجے کی پڑھ کے آؤ۔ لیکن چونکہ ہمارے ماحول میں، پاکستان میں، اور اسی طرح انڈیا میں، بنگلہ دیش میں، خاص طور پر جو بر صغیر ہے، وہاں یہ بات معروف ہے کہ جو کچھ ہمارے امام صاحب نے کہہ دیا ہے یا جو کچھ ہمارے مولوی صاحب نے کہہ دیا، کیونکہ اگر کوئی سمجھے کہ امام کے مقلد کہنے سے یہ سارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہو جاتے ہیں، تو نہیں، یہ امام مسجد کے مقلد ہوتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا، کہاں فرمایا، انہیں کوئی معلوم نہیں، انہیں امام صاحب نے جو مسجد کے امام ہیں انہوں نے جو فرمایا وہی معلوم ہے۔ تو یہ امام ابو حنیفہ کے مقلد نہیں رحمۃ اللہ علیہ، بلکہ یہ امام مسجد کے مقلد ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کا آغاز الحمدللہ ان کلمات سے شروع آغاز فرمایا، اور وہی کلمات یہاں بھی ہیں۔ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنے کا موضوع چونکہ بہت طویل ہے، بہت سارے اختلافات ہیں اس میں، اور علماء کی مختلف آراء ہیں، اس موضوع پر ہماری کتاب الحمدللہ چھپ چکی ہے، شائع ہو چکی ہے، اور پی ڈی ایف آسانی سے سب کو بھیجی بھی جا سکتی ہے اگر کسی کو چاہیے، لہذا اس میں ہم نہیں جاتے۔ صرف کہنا یہ تھا کہ الحمد کا لفظ جو ہے اس میں حمد کو تعریف ہے، اللہ کی حمد و ثنا وہ تو وہی ہے،
لیکن الف لام جو ہے شروع میں الحمد، اس الف لام کو اہل علم نے، علماء تفسیر نے کہا کہ یہ الف لام استغراق کا ہے۔ الف لام استغراق، اب استغراق کا کیا معنی ہے؟ استغراق کا معنی ہے کہ جتنی بھی حمد ہو سکتی ہے۔ استغراق میں غرق کا لفظ محسوس ہوتا ہے یا نہیں؟ الف سین تا نکالو پیچھے غراق رہ گیا، الف بھی نکال دو تو پیچھے غرق رہ گیا۔ یعنی جتنی بھی تعریفیں ہیں وہ ساری کی ساری صرف اللہ تعالیٰ کے لیے۔ الف لام کا معنی جو ہے وہ یہ ہے کہ جتنی بھی تعریفیں، جو بھی تعریف ہو سکتی ہے وہ اللہ رب العزت کے لیے ہے۔ اور کچھ لوگوں کا انداز، کبھی کبھی میں پہلے بھی ذکر کیا کرتا ہوں، بڑا اچھا انداز ہوتا ہے۔ اگر کوئی بات کسی سے کہے نا کہ نہیں جی آپ کا یہ کام تو بڑا قابل تعریف ہے، تو کہیں گے جی نہیں، ساری تعریفیں صرف اللہ تعالیٰ کے لیے۔ بہت اچھی بات ہے۔ الحمدللہ، اور آگے فرمایا فاطر السماوات والارض، اللہ وہ ہے جو زمینوں اور آسمانوں کو ابتداءً بنانے والا ہے۔ فاطر کا معنی، فاطر یفطر کا معنی ہے زمین آسمان یا کسی بھی چیز کو بغیر کسی نقشے کے، سابقہ کسی آرٹ کے بغیر بنانا، یعنی پہلی دفعہ۔ اسی کے قریب ایک معنی دوسرا بھی ہے جو با دا اور عین ہے، بدعن۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا ہے بدیع السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کو پہلی مرتبہ بلا کسی نقشے کے بنانے والی ذات گرامی اللہ ہے۔ اور یہاں اسی معنی کا، اسی مفہوم کا لفظ الگ ہے، فاطر السماوات والارض۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ بلکہ قرآن نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ تم کوئی پہلے نبی نہیں ہو، یعنی تم سے پہلے نبی بے شمار گزرے ہیں، ما کنت بدعا من الرسل۔ تو فاطر السماوات والارض کو ہم کہیں گے کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے پہل آسمان بنایا، اس سے پہلے کوئی نمونہ، کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ جاعل الملائکۃ رسلا، اور اللہ وہ ذات ہے جس نے فرشتوں کو قاصد وحی یا فرشتوں کو پیغام پہنچانے والے بنایا، قاصد بنایا۔ اور قاصد فرشتے، اللہ رب العزت کی جو ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں، فرشتے وہ کام کر رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے وحی کا امین بنایا۔ تمام انبیاء کی طرف جو وحی آسمانوں سے آئی وہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک حضرت جبرائیل امین ہی لاتے رہے، وحی کے امین وہ ہیں۔ اور اسی طرح دیگر فرشتوں کو اللہ رب العزت نے کچھ دوسری ڈیوٹیاں دے رکھی ہیں، میکائیل ہیں، اسرافیل ہیں، عزرائیل، جن کا نام عزرائیل جو ہے وہ کسی صحیح حدیث میں وارد نہیں ہوا، ان کا نام ملک الموت ہے، لیکن میرا خیال ہے ملک الموت کہنے سے ہم اتنا پہچانیں گے یا نہیں پہچانیں گے، اسرائیل کہیں تو ہمیں فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کون سا فرشتہ ہے۔ اللہ رب العزت نے مختلف فرشتوں کی مختلف ڈیوٹیاں لگائیں، انہیں جس کام کے لیے اللہ بھیجتا ہے وہ کام کرتے ہیں، اور ان کے اس کام کو سر انجام دینے میں کسی کی جرت نہیں ہے کہ کوئی رکاوٹ ڈال سکے۔ بادلوں کا فرشتہ بادل برسانا چاہتا ہے، کوئی روک نہیں سکتا۔ کون ہے جو بارش کو روکے گا؟ جبرائیل امین علیہ السلام وحی لاتے تھے۔ کبھی کسی نے پورے اس انسانی تاریخ کے زمانہ میں یہ نہیں کہا کہ میں جبرائیل کو وحی نہیں لانے دوں گا۔ اللہ رب العزت نے ڈیوٹی لگائی ہے، وہ لاتے رہے۔ اور اسی طرح ملک الموت یا اسرائیل لوگوں کی جان نکالتے ہیں، کسی کی جرت نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ میں اپنے بیٹے کی، میں اپنے بھائی کی، میں اپنے باپ کی جان نہیں نکالنے دوں گا۔ اللہ رب العزت نے انہیں یہ ڈیوٹی دی اور وہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں، اور قیامت تک یہ ڈیوٹی سر انجام دیتے رہیں گے۔ ان سے کسی کو کوئی بچا لے اپنی طاقت کے ذریعے یہ
ممکن نہیں ہے۔ اور وہ کہانیاں کئی مرتبہ میں اشارتاً ذکر کر دیتا ہوں، کہانیاں ہمارے یہاں بنی ہوئی ہیں کہ وہ ایک عورت، اس کا ایک ہی بیٹا تھا، وہ مر گیا، اس نے دعائی دینا شروع کی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی، پیرانے پیر کہتے ہیں جن کو، کہا کہ میں تو تمہاری نیاز ہر مہینے بھرتی ہوں، 11ویں دیتی ہوں، اور میرا بیٹا فوت ہو گیا، ایک ہی بیٹا ہے، میرے ساتھ کیا یہ ہوا؟ تو کہانی نگار کہتے ہیں کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے فوری طور پر جست لگائی، آسمان زمین کے وسط میں جا کے اسرائیل کو پکڑ لیا۔ کہتے ہیں کہ ان سے جا کے کہا کہ فلاں بڑھیا کے بیٹے کی روح واپس چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ میں تو اللہ کے حکم سے لے کے آئے ہوں، میں تو واپس نہیں دیتا۔ تو وہاں شیخ عبد القادر جیلانی، دیکھیں اب کہانی اتنے احمقانہ انداز کی، شیخ عبد القادر جیلانی اور ملک الموت کے درمیان چھینا چھپتی ہوئی، یعنی وہ ان کے بقالے کا سامان کھینچنا چاہتے ہیں، روحیں گویا کے تھیلے میں ڈالی ہوئی ہیں۔ اخیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے تھیلا چھین لیا، تھیلے کا منہ کھولا، تھیلے کو الٹا کر دیا۔ اس دن جتنے لوگ مرے تھے سب کی روحیں تھیلے سے نکل کر واپس ان کے جسموں میں آ گئی۔ کہانی تو بڑی اچھی لگتی ہے نا، لیکن احمقانہ پوائنٹس اس میں جو ہیں وہ آپ بھی سمجھ گئے ہوں گے یقیناً، کہ اللہ رب العزت فرشتے کو بھیجے کہ فلاں کی روح نکال کے لے آؤ، اور وہ روح نکالے بغیر ہی چلے جائیں یا ان سے راستے میں کچھ چھین لے، بڑی عجیب سی بات ہے۔ اللہ رب العزت نے ڈیوٹی لگائی، فرمایا جاعل الملائکۃ رسلا، اللہ ہی وہ ذات ہے جو فرشتوں کو مختلف ڈیوٹیاں دیتا ہے، رسولن قاصد بناتا ہے، اور ان کے قاصد بن کے آنے کے لیے، جیسا میں نے عرض کیا، کوئی وحی کے لیے، کوئی کسی کام کے لیے، کوئی کسی کام کے لیے اللہ نے فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے۔ اور اب فرشتوں کے بارے میں فرمایا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع، ان فرشتوں میں سے کچھ فرشتے ایسے ہیں کہ جن کے 2 بازو یا 2 پر ہیں۔ اجنحہ جناح، جناح کا معنی اصل میں پر ہوتا ہے، یہ جو پرندے کا پر ہے نا، جناح ہے پر، اور ایک جناح ہوٹلوں میں بھی ہوتا ہے، ہوٹل بڑے بڑے جو ہوتے ہیں ان میں جو ایک سائیڈ میں گیلری نکل جاتی ہے نا، یہ جناح فلاں ہیں، الگ الگ نام بھی رکھے ہوئے ہوتے ہیں، عنبر بھی کہتے ہیں، جناح بھی کہتے ہیں۔ غرض یہ کہ فرشتوں کے 2 3 اور 4 پر ہیں، یا بازو کہہ لیں، فرشتوں کے 2 3 4 بعض نے بازو کا لفظ بھی قرآن کریم کے ترجمہ میں ذکر کیا ہے، اور عموماً پر کا لفظ جو ہے وہ ملتا ہے۔ فرمایا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع، بعض کے 2، بعض کے 3 اور بعض کے 4 پر ہیں۔ یزید فی الخلق ما یشاء، اللہ رب العزت مخلوق میں جو چاہے بڑھاتا ہے، کسی کو 2 بازو دے، کسی کو 4 بازو دے، کسی کو 6 بازو دے، مالک ہے، اس کی مرضی۔ فرمایا کہ کبھی 2 والے ہیں، کوئی 3 والے ہیں، کوئی 4 والے ہیں، اور جسے اللہ چاہتا ہے اس سے زیادہ بھی دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے، آپ نے معراج کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین کو ان کی اصل حالت میں دیکھا۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن امام ترمذی اور حدیث کی دیگر کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے کہ آپ نے جبرائیل امین کو ان کی اصل حالت میں دیکھا، اور ان کے کتنے پر تھے؟ 600 پر۔ اللہ رب العزت جس کو چاہے یزید فی الخلق ما یشاء، کسی کو 2 دیے پر، کسی کو 3 دیے، کسی کو 4 دیے، اور حضرت جبرائیل کو اللہ رب العزت نے 600 پر دیے یا 600 بازو عطا فرمائے۔ اب اندازہ کریں کہ اس سے فرشتوں کی قوت کا اندازہ بھی ہوتا ہے کہ وہ کتنے، ہمارے کتنے بازو ہوتے ہیں؟ 2 ہی ہیں نا، اور وہاں 2 سے اللہ نے آغاز فرمایا، مثنی وثلاث ورباع، و اس کے بعد فرمایا یزید فی الخلق ما یشاء،
کچھ کو اللہ نے 2 بازو دیے، کچھ کو 3 دیے، کچھ کو 4 دیے، اور اللہ جس کو جتنے چاہے زیادہ عطا فرمائے۔ ایک معنی یہ، اور ایک معنی یہ کیا گیا ہے کہ یہ یزید فی الخلق ما یشاء کا معنی صرف بازوؤں کا اضافہ نہیں، بلکہ اللہ رب العزت مخلوق کی شکل صورت، کسی کی آنکھیں ہیں، دوسرے بے شمار لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے لیکن اس کی آنکھیں سب سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ اللہ جس کو چاہے آنکھیں خوبصورت عطا فرمائے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہی آدمی آنکھیں بہت خوبصورت ہیں لیکن ناک اتنی خوبصورت نہیں ہے، چھوٹی سی ناک ہو تو معلوم ہے نا ہمارے یہاں فلپینیوں کو کیا کہتے ہیں، ایک لفظ معروف ہے، میرا خیال آپ شاید نہیں کہتے ہوں گے، اچھا ہے نہ ہی کہیں چپٹے تو بہتر ہے، کیونکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ کسی کی ناک چھوٹی، کسی کی ناک خوبصورت، کسی کی آنکھیں چھوٹی، کسی کی آنکھیں خوبصورت، کسی کے چہرے کو دیکھیں پورے کا پورا چہرہ خوبصورت، کسی کا خوبصورت ترین، کسی کا کم، کسی کا زیادہ۔ یزید فی الخلق ما یشاء، اللہ جس کی تخلیق چاہتا ہے اس میں حسن اور جمال کم اور زیادہ کرنا اللہ رب العزت کے اپنے اختیار میں ہے، اس کی اس اختیار میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا۔ بڑا مالدار ہے، اس کے یہاں بچہ پیدا ہو کیسا ہوگا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ بڑا مالدار ہے تو اس کے یہاں بچہ جو ہے وہ بڑا خوبصورت پیدا ہوگا۔ غریبوں کے یہاں خوبصورت بچے، مالداروں کے یہاں اللہ رب العزت جیسا کسی کو چاہے۔ 2 لفظوں میں فرما دیا یزید فی الخلق ما یشاء، اللہ مخلوق میں جتنا چاہا، جتنا چاہے اور جس کے لیے چاہے اس کی تخلیق میں، اس کے حسن و جمال میں اضافہ اور کمی کر سکتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، کم دے زیادہ دے، کسی کو نہ دے۔ ایسا بھی ہے نا، ابھی اولاد کتنی بڑی نعمت ہے، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کتنی قسمیں بیان کر دی۔ جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے دونوں ملا کے دے دیتا ہے۔ 3 قسمیں ہو گئی، اور 4تھی قسم فرمایا جسے چاہتا ہے ہر چیز سے محروم رکھ دیتا ہے۔ اس کے فیصلوں میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا، وہ ہر چیز پر قادر ہے، دے تو نہ دے تو، کسی کو کم دے اس کی مرضی، کسی کو زیادہ دے اس کی مرضی۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمہ فلا ممسک لہا، اگر اللہ رب العزت کسی کے لیے رحمت کے دروازے کھول دے تو انہیں کوئی بند نہیں کر سکتا۔ اللہ کسی پر رحمت کرنا چاہتا ہے، کسی کو نوازنا چاہتا ہے، انعامات عطا کرنا چاہتا ہے، اس کے ان انعامات کو روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ فلا ممسک لہا، کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ کہے کہ میں اس آدمی پر اللہ کی رحمتیں نازل نہیں ہونے دوں گا، کسی میں طاقت ہے اس بات کی۔ وما یمسکو، اور جس سے اللہ رب العزت روک لے، جس پر اپنی رحمت نازل کرنے کو روک لے، فلا مرسل لہ من بعد، اللہ کے روک لینے کے بعد کوئی شخص اس پہ رحمت یا کوئی نعمت یا کوئی چیز اس کے لیے دے نہیں سکتا۔ اللہ روک لے تو کوئی دے نہیں سکتا، اور اللہ دے تو کوئی روک نہیں سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا مانگا کرتے تھے نماز کے بعد، وہ دعا سارے آپ بھی پڑھتے ہوں گے، اللہم لا مانع لما اعطیت۔ صحیح مسلم میں یہ دعا موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں اللہم لا مانع لما اعطیت، اے اللہ جسے تو عطا کرے اسے روکنے والا کوئی نہیں، ولا معطی لما منعت، جسے تو روک دے اسے کوئی دینے والا نہیں۔ اللہ دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، اور اللہ روک دے تو کوئی دے نہیں سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بکثرت نماز کے بعد پڑھا کرتے تھے، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اے اللہ کسی کی طاقت، کسی کی قوت، کسی کی اولاد، کسی کی دولت، اللہ کے تیرے مقابلے میں کسی کی کوئی چیز کام نہیں آ سکتی۔ یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ جس کو وہ چاہے دے اور جس سے چاہے وہ روک لے۔
اور اسے کوئی روکنے والا، اس کے فیصلوں میں کوئی رکاوٹ ڈالنے والا نہیں ہے۔ یعنی اللہ رب العزت اتنی قدرتوں کا مالک ہے کہ اس کے کسی فیصلے میں رکاوٹ کرنے والا کوئی نہیں۔ ہمارے بر صغیر میں ایک نظریہ اور بھی ہے، وہ بھی یقیناً آپ کے علم میں ہے، کہ کچھ لوگ اپنے بعض بزرگوں کو اور اپنے ولیوں کو آپ دیکھیں گے کہ اتنا طاقتور بنا دیتے ہیں کہ شاید دنیا میں کوئی مخلوق اتنی طاقتور نہ ہو۔ اور یہ تو ہے ولیوں کے بارے میں، اولیاء اللہ کے بارے میں یہ نظریہ، اور تمام ولیوں کے سردار اور تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی ذات گرامی کے بارے میں مبالغہ کرنے پہ آئیں گے تو پھر تو ظاہر ہے کہ اور بھی آگے بڑھیں گے۔ جب ولیوں کو اتنی طاقت دے دیتی ہیں جتنی نبیوں میں بھی نہیں ہوگی، تو نبیوں کو طاقت اس سے بھی زیادہ دیں گے۔ اور ہمارے نبی کے بارے میں تو اتنا عجیب کر دیا کہ گویا اللہ رب العزت سے بھی نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ طاقتور ہے۔ یہ بات عام زبان میں بھی کہی جاتی ہے، اور خاص طور پر ایک شاعر نے جو وہ شعر کہا ہوا ہے، اردو پنجابی دونوں ڈیزائن میں ملتا جلتا ہے، اللہ کا پکڑا چھڑائے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ یہ باقاعدہ شعر ہے، جملہ ہے، اللہ کا پکڑا چھڑائے محمد۔ یعنی پہلے نمبر پر یہ بدتمیزی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس انداز سے لے رہے ہیں جیسے کوئی اپنا ہی آدمی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کہیں یا محمد کر کے کہا ہے؟ کہیں یا محمد نہیں کہا۔ یا ایھا النبی، کہیں یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، کہیں یا محمد نے کہا۔ عجیب انداز سے شعر بنایا، اللہ کا پکڑا چھڑائے محمد، یعنی جیسے کہ کوئی عام سی کسی کا نام لیا جاتا ہے۔ پہلے نمبر پر بے ادبی اور بدتمیزی نام لینے میں، جو کام اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے لیے نہیں کیا یہ وہ کر رہے ہیں۔ اور پھر اس سے بڑی بدتمیزی یہ کہ محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ اللہ کا پکڑا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھڑا لیں گے، اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز پکڑ لی تو اسے کوئی نہیں چھڑا سکتا۔ کیا معنی ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سے زیادہ طاقتور بنایا یا نہیں بنایا؟ کچھ لوگوں کو یہ بات محسوس ہوتی ہے کہ یہ واقعی بڑی غلط بات ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ بہت غلط کلمہ ہے یا نہیں؟ اور کچھ بڑے پڑھے لکھے لوگ، بڑے ہائی کوالیفائیڈ اور بڑی ڈگریوں کے مالک، کچھ عرصہ پہلے انہوں نے اس شعر کو صحیح کر دکھایا، اس کی ایسے انداز سے توڑ موڑ کر تشریح بیان کی، کہا کہ صحیح ہے بالکل، اللہ کا پکڑا چھڑائے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ کہتے ہیں بالکل ٹھیک کہا، شاعر نے کوئی غلطی نہیں کی۔ جب ان الفاظ کے کہنے میں شاعر نے کوئی غلطی نہیں تو تمہارے گھر میں تو کوئی چیز غلط ہے ہی نہیں۔ دنیا بھر کا شرک ان کے یہاں، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی بات کر رہا ہوں، دنیا بھر کے شرکیہ امور ان کے یہاں، قبروں کی پوجا، مزاروں کی پوجا، سرکاروں درباروں کی پوجا۔ تمہارے یہاں تو ہر چیز صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی آدمی عقل سے کام لے صحیح معنوں میں، تو وہ یہ چاہے مشرک ہی کیوں نہ ہوگا یہ قبول نہیں کرے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے زیادہ طاقتور ہے۔ مشرک بھی ہوگا تو یہ قبول نہیں کرے گا، مسلمان ہونا شرط ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جسے اللہ دینا چاہے، ما یفتح اللہ للناس من رحمہ، اللہ جس کے لیے کھول دے رحمت کے دروازے، فلا ممسک لہا، اسے ان رحمتوں سے کوئی روک نہیں، اس سے ان رحمتوں کو کوئی روک نہیں سکتا کیونکہ اللہ دے رہا ہے۔ وما یمسک فلا مرسل لہ من بعد، اور اگر کسی سے اللہ روک لے، امسک یمسک، امساک ہے نا، اللہ نے اگر پکڑ لیا تو اسے کوئی دے نہیں سکتا۔ یہاں اللہ نے پکڑ لیا تو دے نہیں سکتا، وہ کہتا ہے کہ اللہ نے پکڑا تو دینے والے ہیں، چھڑانے والے ہیں تو دینے والے بھی ہیں نا۔ سراسر مشرکانہ عقائد جو کہ قرآن کریم کی ان آیات کے بالکل منافی ہیں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ،
اور اللہ غالب ہے، حکمتوں والا ہے، عزیز ہے ہر چیز پر اور غالب ہے ہر چیز پر، اور اس کا ہر کام حکمت والا ہے۔ کوئی کام ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہو اور اس میں کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ نہ ہو، کیونکہ وہ حکیم ہے۔ یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے لوگو ان نعمتوں کو یاد کرو جو تم پر اللہ رب العزت نے کی ہے۔ اب یہاں اللہ رب العزت نے صرف مسلمانوں کو نہیں اور صرف مومنوں کو نہیں، صرف انبیاء اور رسول کو نہیں، بلکہ فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگوں میں مسلمان بھی اور کافر بھی، لوگوں میں انبیاء بھی اور ان کے تابعین بھی، اور لوگوں میں اولیاء اور جتنے بھی عام سے عام تر انسان ہیں وہ سب اس میں شامل ہیں۔ قرآن کریم میں کہیں اللہ رب العزت نے یا ایھا المومنون، یا ایھا الناس مختلف انداز سے انسانوں کو مخاطب کیا، اور اس آیت میں اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کو مطلقاً کہا یا ایھا الناس۔ سورہ بقرہ میں شروع میں ہی آتا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں بنایا۔ یہ سورہ بقرہ کے بالکل آغاز میں ہے، اور یہ بات وہی بات اللہ رب العزت نے یہاں دوسرے انداز میں دہرائی، یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے لوگو اللہ نے جو تم پر نعمتیں فرمائی ہیں، نازل فرمائی ہیں، ان کو یاد کرو۔ نعمتوں کو یاد کرے، یعنی اللہ رب العزت کی نعمتوں کو یاد کرنے کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کا شکر کریں۔ نعمتوں کو یاد کریں گے تو دل میں یقیناً آئے گا کہ یا اللہ تو نے ان نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے، ہم تیرے شکر گزار ہیں۔ اور شکر صرف زبانی نہیں ہوتا، جو صرف یہ کہے نا الحمدللہ، شکر الحمدللہ اور اتنا ہی کافی ہے، اتنا شکر کافی نہیں ہے۔ شکر زبان سے بھی ہو، اور شکر اعضاء و جوارح سے بھی ہو، اور شکر تھوڑا سا مال سے بھی ہو۔ اللہ مال دے، بے شمار دے، اور آدمی اس پر سانپ بن کر بیٹھ جائے، اس میں سے زکوٰۃ تک جو فرض ہے وہ بھی ادا نہ کرے، اب زبانی کتنا الحمدللہ کہے گا، کتنا شکر الحمدللہ کہے گا؟ جو اس مال کے شکر ادا کرنے کا صحیح اور اصلی طریقہ ہے وہ جو چھوڑے ہوئے ہیں۔ ہم چھوٹی چیزوں کو لے لیتے ہیں اور اس سے اہم ترین چیزیں جو ہیں وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ چھوٹی چیزوں کو لے لیا، اہم ترین چیزوں کو چھوڑ دیا۔ اب اہم ترین چیز یہ تھی کہ جو مال کے سلسلہ میں اللہ نے فرض عائد کیا زکوٰۃ ادا کرو، اس کو چھوڑ دیا اور الحمدللہ پہ گزارا کر لیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، اور ساتھ ہی فرمایا حل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، کیا کوئی اور خالق ہے جو زمین و آسمان میں سے تمہیں رزق عطا کرتا ہو؟ حل من خالق غیر اللہ، اللہ کے سوا کیا کوئی خالق ہے؟ یرزقکم من السماء والارض، جو آسمانوں سے اور زمینوں سے تمہیں کچھ رزق عطا کرے۔ اللہ کے سوا کوئی ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ زمینوں سے، آسمانوں سے جو بھی رزق ہمیں میسر آتا ہے، جو نعمتیں ہمیں ملتی ہیں، وہ صرف اللہ رب العزت کی طرف سے ملتی ہیں۔ اور اس بات کا اقرار تو مشرکین مکہ کو بھی تھا۔ قرآن کریم کی ایک جگہ نہیں، بہت ساری جگہوں پر اللہ رب العزت نے بار بار فرمایا ان سے پوچھو کہ تمہیں کس نے بنایا، تمہارا خالق کون ہے، تمہیں روزی کون دیتا ہے، یہ زمین و آسمان کس نے بنائے ہیں؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو یہ یقیناً کہیں گے، سَيَقُولُونَ اللَّهُ لَا يَقُولُنَّ اللَّهُ، مختلف الفاظ میں کہ یہ یقیناً کہیں گے کہ یہ صرف اللہ تعالیٰ کا کام۔ زمین بنانا، آسمان بنانا اللہ کا کام، تمام زمین و آسمانوں کو مخلوقات سے بھر دیا اللہ کا کام، اور ہر مخلوق کو اللہ رب العزت رزق عطا فرما رہا ہے، یہ صرف اللہ کا کام۔ مشرکین مکہ بھی یہ بات مان رہے ہیں۔ اللہ رب العزت انہیں ہی سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہے کہ یہ تو تم مانتے ہو کہ رزق اللہ دیتا ہے،
انسانوں کو کیا، جانوروں کو کیا، جتنی بھی جاندار مخلوقات ہیں، ہر مخلوق کے لیے رزق کا انتظام اللہ نے کر رکھا ہے. پھر تم ادھر ادھر کیوں دھکے کھاتے پھرتے ہو؟ جب رزق صرف اللہ دیتا ہے، کائنات کو صرف اللہ چلا رہا ہے، تمہارے جتنے کام ہیں وہ صرف اللہ کرتا ہے، پھر بتوں کی پوجا کبھی اس کے سامنے گر رہے ہیں، کبھی اس کے سامنے گر رہے ہیں. یہ ایسا کیوں کرتے ہو؟ فرمایا حل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، اور آگے فرمایا لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہوا. یہ ہوا ہے جس کو اللہ لا الہ الا ہو بھی کہہ سکتے ہیں. جب یہاں آپ نے رکنا ہے، یعنی واو کے اوپر جو زبر ہے اس کو چھوڑ دیں تو ہو گیا ہو، اور اگر آگے گزرنا ہے تو آپ لا الہ الا ہوا فانا تؤفکون یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. تو یہی ہے جسے کچھ صوفیوں نے ہو حق ہو انہوں نے اپنا وزن بنا لیا ہے، جبکہ وہ جو ذکر کرتے ہیں بڑا عجیب بات لگتی ہے کہ اگر صرف ہو ہی کرتے رہیں تو اس کا کوئی معنی بنے گا؟ آپ ہو کو، ضمیر کو چھوڑ دیں. اللہ رب العزت کا اپنا اسم گرامی ہے اللہ، اللہ اللہ ہی کرتے رہیں تو کیا یہ کوئی ذکر بنے گا؟ ذکر تب بنے گا جب اس اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا لفظ لگائیے. سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اللہ اکبر، اللہ پورے جہان سے سب سے بڑا ہے. ذکر تو ہوا، اللہ 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 اور ہو اور حق ہو کے نعرے. یہ ذکر پتہ نہیں لوگوں نے کہاں سے نکال لیے، لیکن انہیں وہ چونکہ اپنا سر دھلنے کے لیے اس طرح کی باتیں چاہیے وہ اسی طرح کی نکالے رکھتے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں لا الہ الا ہو، اس ذات کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کیونکہ دیتا وہ ہے، زمین و آسمان اس نے بنائے، پوری مخلوق کو رزق وہ دے رہا ہے، لہذا اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے. فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، تو پھر تم کہاں الٹے جاتے ہو، الٹے بہہ کے پھرتے ہو؟ جب یہ مانتے ہو کہ رازق خالق اللہ ہے تو پھر عبادتوں کے لائق بھی صرف وہی ہے، لہذا تم کہیں ادھر ادھر سر نہ مارتے پھرو، ادھر ادھر نہ جانتے پھرو. وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اگر اے میرے نبی ان لوگوں نے آپ کی تکذیب کی ہے، آپ کو جھٹلایا ہے تو پریشان نہ ہو. جیسے میں نے شروع میں ذکر کیا نا، اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت افزائی، ڈھارس بندائی کہ یہ کوئی پہلی مرتبہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے. فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے بہت سارے رسولوں کی تکذیب کی گئی. اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت افزائی کی کہ آپ پریشان نہ ہوں. یہ شروع سے لے کے قوموں کا ایک وتیرہ، قوموں کی ایک عادت آ رہی ہے کہ وہ اپنے نبیوں کو جھٹلاتے آ رہے ہیں، آپ پریشان نہ ہوں. اگر صرف آپ کو جھٹلاتے تو پریشانی والی بات ہوتی کہ بھائی پتہ نہیں میرے پیغام میں، میرے انداز میں کوئی کمی بیشی ہے. نہیں، جو بھی آیا سب کی تکذیب ان لوگوں نے کی، اور کہاں کہاں کس کس نبی کی کس کس انداز سے تکذیب کی قرآن کریم میں یہ بہت سارے مقامات پر موجود ہے. چند ایک مقامات صرف اشارتاً آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں سورہ شعراء ہے، اس صورت صرف ایک صورت میں 4 انبیاء کی قوموں کے ان کی تکذیب کرنے کے تذکرے موجود ہیں مختلف جگہوں پر، جن میں سے پہلا ذکر ہے آیت نمبر 105 میں، کذبت قوم نوح المرسلین. نوح علیہ السلام کی قوم نے رسولوں کی تکذیب کی، رسولوں کو جھٹلایا. یہاں لفظ مرسلین ہے اور نبی ایک ہیں. علماء تفسیر لکھتے ہیں کہ جو ایک نبی کی تکذیب کرتا ہے اس نے گویا کہ سارے انبیاء کی تکذیب کی. اللہ رب العزت نے یہاں ان کے بارے میں قال لهم اخوهم نوح الا تتقون، نوح علیہ السلام نے پیغام کیا دیا تھا، جھٹلایا کیوں؟ اخوہم، عربی کا تھوڑا بہت تو ظاہر کے تجربہ ہے نا آپ کو،
هذا اخوی، یہ میرا بھائی ہے، هذا اخوہ، یہ اس کا بھائی ہے۔ اللہ رب العزت نے قوم نوح کے لیے فرمایا اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون، جب ان کے بھائی نوح نے اپنی قوم سے کہا کہ تم اللہ سے نہیں ڈرتے ہو۔ اب یہاں اللہ رب العزت نے قوم نوح کے لیے نوح علیہ السلام کو ان کا بھائی قرار دیا ہے، اور اگر ہم یہ بات کہیں تو ہمارے یہاں تو ڈنڈے اٹھا لیتے ہیں کہ لو جی نبی کو یہ اپنا بھائی مانتے ہیں، یا نبی کو اپنے جیسا مانتے ہیں، نبی کو یہ بشر کہتے ہیں۔ بھائی کون ہوگا؟ اگر ہم بشر ہیں تو ہمارا بھائی کون ہوگا؟ ہمارا بھائی فرشتہ ہوگا، ہمارا بھائی بھی بشری ہوگا۔ انبیاء کرام کا مختلف مقامات پر اللہ رب العزت نے تذکرہ کر کے فرمایا اخوہم، ان کی قوم کو ان کے بھائی، کبھی عاد کو، کبھی سمود کو، کبھی کسی قوم کو، مختلف قوموں کے تذکرے کیا اور کہا کہ اس قوم کے بھائی نے انہیں کہا۔ یہاں بھی وہی بات ہے، اذ قال لهم اخوہم، جب کہ ان کے بھائی نے ان سے کہا، اور بھائی کون ہے؟ اخوہم نوح، حضرت نوح علیہ السلام، الا تتقون انی لکم رسول امین، میں تمہاری طرف امانت دار امین رسول بنا کر بھیجا گیا۔ نوح علیہ السلام کا زمانہ ہے، جس زمانے میں ابھی سمجھیں کہ انسانیت قریب قریب ہی ہے، آدم علیہ السلام سے بہت زیادہ دور کا عرصہ نہیں ہے۔ یہ تذکرہ وہاں موجود ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم نے رسولوں کی تکذیب کی، ان کے بعد آنے والوں کی کیا، اور ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کی کیا۔ اور سورۃ الحج میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، آیت نمبر 42، وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نوح وعاد وثمود۔ اے میرے نبی، جو انداز یہاں اس سورہ فاطر میں ہے، اے میرے نبی اگر یہ قوم آپ کی تکذیب کرتی ہے تو یہ کوئی نیا کام نہیں ہے۔ آپ سے پہلے نوح کی قوم نے، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے انہیں جھٹلایا، اور عاد نے اور ثمود نے، ان دونوں قوموں نے اپنے نبیوں کو، حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام، ان دونوں نبیوں کو ان کی قوموں نے جھٹلایا۔ وقوم ابراہیم وقوم لوط، ابراہیم خلیل علیہ السلام، ان کی قوم نے انہیں جھٹلا دیا، اور صرف جھٹلایا ہی نہیں، حضرت ابراہیم خلیل کی قوم نے جھٹلایا اور انہیں جلانے کے لیے آگ میں پھینک دیا۔ تفصیلی واقعہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے، جسے اللہ رب العزت نے اس نار کو گلزار بنا دیا، آگ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی والی اور ٹھنڈی کر دیا، لیکن قوم نے جھٹلایا۔ فرمایا وقوم ابراہیم وقوم لوط، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے حضرت لوط علیہ السلام کو جھٹلایا۔ واصحاب مدین، اور اصحاب مدین نے اپنے نبی کو جھٹلایا۔ مدین کا نبی کون تھا؟ حضرت شعیب علیہ السلام۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو ان کی قوم نے جھٹلایا۔ وَكُذِّبَ مُوسَىٰ، اور موسیٰ علیہ السلام جیسے عظیم نبی کی بھی تکذیب کی گئی، موسیٰ علیہ السلام کو بھی جھٹلایا گیا۔ جگہ جگہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے انبیاء کے جھٹلائے جانے کا ذکر کیا، اور بعض جگہ پر صرف جھٹلایا جانا ہی کافی نہیں، بلکہ فرمایا کہ کچھ انبیاء کو جھٹلایا گیا اور کچھ انبیاء کو باقاعدہ قتل کیا گیا، صرف جھٹلانے کی حد تک نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا گیا، موسیٰ کو، دیگر انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ ہوا ہے، ان کو جھٹلایا گیا۔ اور جہاں تک بعض قوموں کا تعلق ہے، سورۃ البقرہ میں شروع میں ہی یہ کلمات آتے ہیں، آیت نمبر 87 ہے، أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رُسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ، جب کوئی رسول آیا اور اس نے وہ دعوت دی جو تمہاری مرضی کی نہیں ہے، بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ، یعنی جسے تمہارے دل پسند نہیں کرتے، استکبرتم، تم نے تکبر کیا، دعوت کو قبول نہیں کیا، تکبر کیا۔ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، ان میں سے بعض کو تو تم نے جھٹلا دیا۔ وَفَرِيقًا،
تقتلون، اور بعض انبیاء کو تو تم نے قتل کر دیا، اور جن انبیاء کو قتل کیا گیا ان میں سے حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام۔ مقتول انبیاء میں سے حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ، یہ دو نبی معروف ہیں جن کو ان کی قوموں نے قتل کر دیا تھا۔ اور سورۃ الانعام میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، آیت نمبر 34 ہے، لقد کذبت رسل من قبلک، اے میرے نبی آپ سے پہلے رسولوں کی تکذیب کی گئی، فصبروا علی ما کذبوا، انہوں نے تکذیب پر صبر کیا، پریشان نہیں ہوئے بلکہ انہوں نے صبر کیا، وَأُوذُوا، انہیں اذیتیں پہنچائی گئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اذیتیں پہنچائی گئی، قتل کی کوششیں کی گئیں، آپ کے دانت مبارک توڑے گئے، آپ کا سر زخمی کیا گیا، آپ کا کندھا بہت زیادہ تکلیف میں مبتلا کیا گیا غزوہ احد کے موقع پر، اور طائف کے سفر میں آپ کو کتنی اذیت پہنچائی گئی۔ اور ذہنی اذیت کے طور پر ابو لہب کے دو بیٹوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں کو ایک ہی وقت میں ایک ہی دن میں طلاق دے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر بھیج دیا۔ اذیت ہے یا نہیں؟ جتنی ذہنی اذیت اس طرح کے واقعات سے ہوتی ہے اتنی تو مار کٹائی سے بھی نہیں ہوتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عزتیں پہنچائیں گے، اللہ نے فرمایا وَأُوذُوا، پہلے نبیوں کو بھی اذیتیں پہنچائیں گے، ان کی تکذیب کی گئی، حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، یہاں تک کہ ان کے پاس ہماری نصرت، ہماری مدد آ گئی۔ اللہ نے مختلف انبیاء کا تذکرہ کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈارس بندائی اور فرمایا کہ آپ اکیلے نہیں ہیں، اس میدان میں ہم نے جس کو بھی اتارا، دعوت و ارشاد کے میدان میں جس کو بھی اتارا اور توحید کی تبلیغ کرنے کے لیے جو بھی کھڑا ہوا اس کی تکذیب بھی کی گئی اور اسے اذیتیں بھی پہنچائیں گے۔ اور یہ سلسلہ دعوت و ارشاد چونکہ اللہ رب العزت نے انبیاء کا فریضہ، انبیاء کی ڈیوٹی مقرر کیا، اور یہی کام چونکہ علماء بھی کرتے ہیں، علماء بھی یہ کام کرتے ہیں یا نہیں، دعوت و ارشاد، بے شمار ایسے واقعات ملتے ہیں کہ علماء کو بھی اذیتیں دی گئیں، علماء کو اذیتیں پہنچائی گئیں۔ ایک شہر میں عالم موجود ہیں، کچھ بدبختوں نے اس کے خلاف اتنے زور شور کے ساتھ پروپیگنڈا کیا، حاکم کے پاس وہ پکڑ پہنچا کے انہیں اس شہر سے نکلوا دیا۔ اور تو اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام المحدثین، محدثین کے امام، جن کی کتاب کے بارے میں کہا گیا اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے، صحیح الامام البخاری۔ کتاب اللہ قرآن کریم کے بعد اس روئے زمین پر اگر کوئی صحیح ترین کتاب ہے تو بخاری شریف۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو ایک شہر سے دوسرے، دوسرے سے تیسرے، تیسرے سے چوتھے شہر میں ہجرت کرنے پر مجبور کیا گیا، گھر بار چھوڑنے پڑے۔ اور یہ تو کچھ عرصہ پہلے کی باتیں ہیں، ابھی حال ہی میں شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ، نام تو سنا ہوگا اور ان کا کام بھی دیکھا ہوگا کیونکہ اب ان کا کام اردو میں کافی حد تک آ چکا ہے، سلسلۃ الاحادیث سے صحیحہ، حدیث کی جو صحیح احادیث ہیں ان کا بہت بڑا مجموعہ جمع کر دیا۔ سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ والموضوعہ، ضعیف، موضوع اور من گڑت احادیث، اس کا ایک الگ سے بہت بڑا ذخیرہ جمع کر دیا۔ صحیح بخاری مختصر کی، صحیح مسلم امام منذری کی تحقیق کی، ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ، چاروں حدیث کی کتابوں کو ایک ایسا رنگ دیا کہ جو صحیح احادیث ہیں ان کو الگ کر دیا اور جو ضعیف احادیث ہیں ان کو الگ کر دیا۔ سیرت ابن ہشام، صحیح الگ ضعیف الگ۔ ادب المفرد امام بخاری، صحیح الگ ضعیف الگ۔ کس کس کتاب کا نام لیں؟ زاد المعاد فی ہدی خیر العباد، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ کی بہترین کتاب ہے جو سیرت و سنت کا مجموعہ ہے، اس پہ کام کیا اور اس میں جو ضعیف چیزیں ہیں ان کو الگ کر دیا۔ ترغیب و ترہیب کتاب مشہور ہے یا نہیں؟ حوالوں میں آپ پڑھتے ہوں گے، ترغیب ترہیب بہت اچھی کتاب ہے علامہ منذری رحمۃ اللہ علیہ کی۔ انہوں نے ترغیب، عمل کی ترغیب دلانے کے لیے، اور ترہیب،
اگر کسی عمل کو، فرض کو یا اہم کام کو، شرعی کام کا چھوڑتے ہیں تو اس کے لیے سزا کیا ہے؟ اس موضوع پر قرآن کریم کی آیات، ہر موضوع سے پہلے قرآن کریم کی آیات اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جمع کی، اور اس میں کافی ساری ضعیف روایات آ گئیں۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں کو چھانٹ کر صحیح الگ کر دی اور ضعیف الگ کر دی۔ صحیح الترغیب و ترہیب 3 جلدیں موٹی الگ چھپی ہوئی ہیں، اور ضعیف الترغیب و ترہیب الگ چھپ گئی۔ الجامع الصغیر امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث کے موضوع پر کتاب تھی، اور بے شمار حدیث، بہت ہی اہم کتاب، لیکن اس میں بھی ضعیف احادیث موجود تھیں، اس کو بھی 2 حصوں میں کر دیا، صحیح الجامع الصغیر اور ضعیف الجامع الصغیر۔ لیکن جس طرح اس محدث نے، اس امام الوقت رحمۃ اللہ علیہ نے کام کیا، ایک آدمی نے اتنا کام کیا کہ جماعتیں وہ کام نہیں کر پاتی، اور بہت سارا کام ابھی تک شائع نہیں ہوا، وہ کر کے تیار کر کے چھوڑ کے گئے ہیں۔ اللہ رب العزت اس سارے کام کو دنیا کے سامنے لائے، لیکن کبھی اپنے ملک سے ہجرت کی تو عمان میں، عمان نہیں، عمان اردن کا جو دارالخلافہ، عمان میں آ کر رہے، وہاں سے انہیں نکلوایا گیا، شارجہ میں آ کے رہے، ایک عرصہ یہاں سعودی عرب میں آ کے رہے، یہاں جامعہ اسلامیہ میں، مدینہ یونیورسٹی میں وہ پروفیسر تھے، استاد تھے۔ یہاں سے ان کا نکلنا ہوا، جانا ہوا، تو مختلف شہروں میں اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کو بھی اذیتوں کے موقع پر ہمت افزائی کی، اور اسی طرح اذیتیں علماء کو بھی دی گئیں، اذیتیں پہنچائی گئیں، اور اللہ رب العزت نے ان سے بھی صبر کے نتیجہ میں کام لیا۔ یہ نہیں کہ وہ کام چھوڑ کر ختم کر کے بیٹھ گئے، جہاں گئے وہیں کتابیں اکٹھی کی، آپ سے مجھ سے مکتبہ عاریتاً لیا اور کم کرتے گئے۔ یہ سلسلہ سنت انبیاء چلتی آ رہی ہے، اور العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں، جو ان کے یہاں ہوتا رہا وہی ان کے حصے میں بھی آتا رہا۔ اہل علم نے دین کی خدمات سر انجام دی، اہل باطل نے ان کو اذیتیں پہنچائیں، اللہ رب العزت نے ان کو صبر کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت محدثین کرام کے کام کو قبول فرمائے، اور جو زندہ ہیں ان کی زندگی میں برکت فرمائے۔ بہت سارے محدثین کرام زندہ ہیں، اور جو فوت ہو چکے ہیں اللہ رب العزت ان کو، ان کی آخرت میں اللہ رب العزت ان کے لیے جنت مقرر فرمائے۔ یہ سلسلہ مسلسل چلتا ہی آ رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ افزائی، آپ کی حوصلہ افزائی کرتے فرمایا وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اور اگر یہ آپ کی تکذیب کرتے ہیں مکہ والے، فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، ایک نہیں آپ سے پہلے رسولوں کی تکذیب کی گئی۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، یہ تکذیب کریں گے تو جائیں گے کہاں؟ ایک ہوتا نا کہ تکذیب کر کے نکلے اور کسی نے پوچھا نہیں اور کوئی ان سے باز پرس کرنے والا نہیں، اللہ نے فرمایا یہ تکذیب کر کے کہاں جائیں گے؟ انہیں میرے پاس آنا ہے اور ان کو میں دیکھ لوں گا، ان کو میں سمجھ لوں گا، آپ پریشان نہ ہوں۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، سارے معاملات تو آخر پلٹ کر اللہ کے سامنے ہی جانے والے ہیں۔ اللہ رب العزت سے میری دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ سب کو قرآن کریم پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں اس مرکز کے ایک متعلقہ ساتھی ہیں دلاور، جو دیکھ ریکھ کرتے ہیں مرکز کی، بنگلہ دیش کے ہیں۔ ان کی بیٹی ایک ہفتہ ہوا فوت ہو گئی ہیں، اور چھوٹی عمر کی تھی۔ اللہ رب العزت اس بیٹی کو ان کے لیے آخرت کا ذریعہ بنائے اور خزانہ و ذخیرہ بنائے، جیسا کہ نبی اکرم سے فرمایا ہے کہ اللہ اس کو ان کے لیے
پیش خیمہ اجر اور ستر جہنم سے بچنے کی دیوار بنائے۔ اسی طرح میر شاہد یہاں دمام میں رہتے ہیں اور راکا دعوت سینٹر میں جو اسلامک کورسز چل رہے ہیں ان میں باقاعدہ وہ ہمارے شاگردوں میں ہیں۔ پچھلے دنوں حج سے واپسی پہ ان کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا جس میں ان کے بیٹے کو کافی تکلیفیں آئیں، لیکن آج وہ بیٹا ان کا گھر آ گیا ہے۔ البتہ ان کی بیوی جو ہیں وہ اس کے ایکسیڈنٹ کے نتیجہ میں فوت ہو گئی۔ ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ رب العزت اس خاتون کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ مرنا تو سب کو ہی ہے، لیکن کبھی کبھی کچھ موتیں اچھی ہوتی ہیں کہ حج کر کے الحمدللہ گناہوں سے پاک ہو کے واپس آ رہی تھی، راستے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لیا۔ آفس کے مینیجر یہ کوئی دوسرے صاحب ہیں جو ایکسپائرڈ لکھا ہے کہ فوت ہو گئے ہیں۔ کس کے والد؟ چلیں جو بھی ہیں، اللہ رب العزت ان ایکسپائر یا فوت ہونے والے جو صاحب ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے۔ اور طاہر کے کزن سسٹر ہیں کوئی، وہ بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ رب العزت انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اسی طرح اور بھی کوئی بیمار ہے، اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اور جو فوت ہوئے ہیں اہل توحید ہیں، اللہ رب العزت کو ماننے جاننے والے ہیں، اللہ رب العزت ان سب کی مغفرت فرمائے۔ ایک نہال صاحب تھے یہاں ہمارے پاس، ان کی طبیعت خراب نہیں بلکہ مجھے آج ان کا میسج ملا ہے کہ وہ انڈیا گئے اور ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، پاؤں ٹوٹا ہوا ہے، ٹانگ پہ بھی وہ ڈامر چڑھا ہوا ہے، اللہ عالم اس میں کیا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کو بھی شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق سے عطا فرمائے۔